ایک شخص مجھے ملازم نے بتایا کہ باہر کھڑا ہے، آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ میں باہر نکلا تو ایک پٹھان بھائی تھے اور 50+ تھے، ٹھیک، نیئر ٹو 60 تھے، سفید داڑھی تھی ان کی۔ تو وہ کہنے لگے جی میں 3 چلے لگانے گیا تھا تو میری واپسی ہو رہی ہے تو آپ سے دعا کروانے آیا ہوں۔ میں نے کہا کہاں کے ہو؟ کہا جی میں مردان کا ہوں اور میرے اوپر بہت قرضہ ہے، آپ دعا فرما دیں۔ تو میں نے پوچھا کتنا قرضہ ہے؟ کہنے لگا 1 کروڑ روپیہ ہے۔ تو اور میں چونکہ ادا میرے ساتھ میرا پارٹنر تھا، اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا اور وہ مال لے کے افغانی تھا، وہ دوڑ گیا واپس افغانستان، تو سارا قرضہ میرے اوپر آ گیا۔ تو میں پھر بھاگ کے کراچی چلا گیا کیونکہ میں ادا نہیں کر سکتا تھا، اور ہمارے ملک میں قرضہ لینے والے وہ بہت سخت ہو جاتے ہیں، بہت ہی سخت ہو جاتے ہیں۔ تو پھر میں کراچی چلا گیا۔ اب میں 14 سال کے بعد واپس آیا ہوں۔ مجھے نہیں پتا میرے بچے کس سال میں ہیں، کیسے ہیں۔ میں نے کہا کوئی آپ کا ٹیلی فونک رابطہ نہیں تھا؟ کوئی نہیں۔ کبھی کوئی خط لکھا؟ کہنے لگا کوئی نہیں۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، کسی کا فون لے کر لیتے۔ کب مجھے میری بیوی کے پاس فون ہی نہیں تھا 14 سال پہلے، تو پھر میں نے بالکل رابطہ کاٹ دیا۔ تو خط بھی میں نے نہیں لکھا کہ کہیں میرا پتہ نہ چل جائے۔ تو میں تو چھپا ہوا تھا 14 سال۔ تو میں نے پوچھا پھر اب کہاں جاؤ گے؟ کہا جی یہ بھی میں مردان تو جا نہیں سکتا، اب دیکھتا ہوں کہ میں کہاں جاؤں گا۔ تو میں نے کہا تم یہیں ٹھہرو، میں کچھ انتظام کرتا ہوں۔ تو کون زیادہ تمہیں تنگ کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا جی وہاں کا ایک ہمارا بڑا سردار ہے، MP بھی بنتا ہے، اس کے میں نے 25 لاکھ دینے ہیں، اور ایک دوسرا ہے وہ بھی وہاں کا بڑا با اثر ہے، اس کے کوئی 15 لاکھ دینے ہیں کہ 10 لاکھ دینے ہیں، مجھے یاد نہیں ہے۔ تو وہ اگر ادا ہو جائیں تو میں گھر جا سکتا ہوں۔ تو میں نے پھر کہیں سے، چونکہ وہ MP تھے تو مردان میں میرے جاننے والے تھے، تو میں نے وہاں سے ان کا فون نمبر لے کر ان سے رابطہ کیا۔ مجھے وہ جانتے تھے نام سے۔ جی میں نے کہا جی اس کے پیسوں کی میں ضمانت دیتا ہوں، میں آپ کو دے دوں گا، تو آپ تھوڑا اس کو فری ہینڈ دے دیں۔ اس نے کہا جی ٹھیک۔ تو پھر میں نے اس کے گھر کا پتہ کروایا۔ تو ایک ساتھی سے تبلیغی دوست ہر جگہ، جی ہر جگہ ہوتے ہیں، نیٹ ورک پوری دنیا میں ہے۔ بالکل۔ تو وہ ان کے گھر تک پہنچا، ان کی بیوی سے میری بات ہوئی، سلمہ نام تھا اس کا، اس کا نام تھا منظر خان۔ منظر خان، ٹھیک۔ تو میں نے اس سے فون پہ بات کی، میں نے اس سے پوچھا آپ کے خامند کدھر ہیں؟ کہا جی کچھ پتہ نہیں کدھر ہے۔ کتنے سال ہو گئے ہیں؟ کہا 14 سال ہو گئے ہیں، اور قرضے والوں نے ہمیں بہت ذلیل کیا ہے، لیکن ہم غریب لوگ ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، بے عزت ہوتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا آپ کے لیے نا میں فیصلہ، میں آپ لوگوں سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے وہیں ایک ساتھی کے ذریعے گاڑی کا انتظام کروایا، ٹیکسی کروائی۔ ٹھیک ہے۔ میں نے کہا اس کو میرا نام بتانا، ٹھیک ہے، تو وہ تمہیں لے آئے گا، میں یہاں پیسے دے دوں گا۔ ٹھیک ہے۔ تو اس کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک بیٹا تھا جو قرض خواہوں نے پکڑا ہوا تھا، تو وہ تینوں آ گئیں۔ تو میں نے ان کو یہیں اسی لاؤنج میں بٹھایا،
ٹھیک ہے. اور منظر خان پیچھے یہ ادھر پیچھے کمرہ ہے جی. وہاں رہ رہا تھا. ٹھیک ہے. تو میں نے اس کو اوپر بلایا. تو میں نے کہا آپ ان کو پہچانتے ہیں؟ تو اس کی تو چیخیں نکل گئیں دوڑ دوڑ. میں خود ایسے رونے لگا کہ میری اپنی حالت ایسی ہو گئی. تو اس اپنی چھوٹی بچی کو ایسے گلے سے لگا کے چیخیں ماری. نہ چھوٹی بیٹی نے پہچانا، نہ بڑی بیٹی نے پہچانا، نہ بیوی نے پہچانا کہ جب وہ گیا تھا جوان تھا، داڑھی نہیں تھی، اب اتنی بڑی داڑھی، وہ بھی سفید ہوگی. تو وہ جو اس کے گلے لگی ہوئی تھی میں اس کا دیکھ رہا تھا چہرے کا تاثر، تو وہ گھبراہٹ تھی اور اس کے لیے تو اجنبی لگ رہا ہوگا. اجنبی لگ رہا تھا نا. اور اس کی چیخیں نہیں ختم ہو رہی تھیں. تو اس کا ایک یہاں نشان تھا، کوئی زخم لگا تھا اسے یہاں، تو وہ ایک گہرا نشان تھا یہاں. بیوی نے وہ نشان دیکھا تو پھر اس نے اسے پہچانا. تو میں نے انہیں پھر یہاں رکھا 2 دن. ایم پی اے صاحب کو میں نے پیسے ٹرانسفر کیے 25 لاکھ اور دوسرے کو 10 لاکھ تھے یا 15 لاکھ تھے وہ ٹرانسفر کیے. تو انہوں نے کہا کہ آپ ان کو بھیج دیں. تو پھر وہ ان کو بھیج دیا. پھر اس کو پتہ نہیں، مجھے یاد نہیں ہے چونکہ کافی پرانی بات ہے، کہ وہ جو بیٹے کو پکڑا ہوا تھا کتنے پیسوں میں تھا، وہ پیسے دیے، وہ انہیں چھوڑا. تو اس طرح اللہ نے اس پوری فیملی کو ملایا. اور ماشاءاللہ. پھر کچھ عرصے بعد وہ آیا کہ مولانا ایک آدمی ہے، اس کے میں نے 10 لاکھ دینے ہیں، تو وہ کہہ رہا ہے اگر تم نے پیسے نہ دیے تو ہم تمہارے بیٹے کو اٹھا لیں گے. تو میں نے اس وقت اس کو 5 لاکھ دے دیے. میں نے کہا یہ لے جاؤ ادا کرو. 1 مہینے بعد وہ پھر آیا روتا چیختا کہ انہوں نے میرے بیٹے کو اٹھا لیا ہے اور کہا ہے اگر جمعرات تک پیسے نہ دیے تو ہم اسے قتل کر دیں گے. تو پھر اسی وقت میں نے اس کو 5 لاکھ دیے، گاڑی میں بٹھا کے اس کو گھر بھیجا اور اس نے وہ پیسے دیے، اپنے بیٹے کو چھڑایا. اس طرح وہ پورا خاندان دوبارہ رہنے کے قابل ہوا. پھر ہم نے اس کو کافی عرصہ یہاں اپنے ادارے میں چوکیدار رکھ لیا. کافی عرصہ چوکیدار رہا، پھر وہ واپس چلا گیا. تو یہ جو ابھی میں نے اس کو 5 لاکھ دیے ہیں، یہ رمضان سے پہلے کی بات ہے. تو اس کا بیٹا اللہ کے فضل سے واپس آ گیا اور وہ اپنے وہاں گھر میں ہوتا ہے. جب بھی وہ کوئی ضرورت کا اظہار کرتے ہیں میں ان کو بھیج دیتا ہوں.